آج مجھے عباس خان کالج میں حاضری کا موقع ملا۔ یہاں کی انتظامیہ اور بالخصوص یہاں کے سیکریٹری جناب غفران صاحب سے بھی اور دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں السہرا اردو نیوز چینل۔ ناظرین، آج بروز پیر عباس خان کالج بنگلورو میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کالج کے طلباؤں سے موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرمایا۔ اس موقع پر سٹی مارکیٹ کے جامع مسجد کے خطیب و امام ڈاکٹر مقصود عمران صاحب نے بھی اس موقع پر بیان فرمایا۔ سی ایم اے کے سیکریٹری غفران صاحب نے بھی طلباؤں کو خطاب کرتے ہوئے اس موقع پر نظر آئے۔ اس اجلاس میں سی ایم اے کے جوائنٹ سیکریٹری حسین شریف صاحب کے علاوہ ایم پی مجاہد صاحب، سید شاہد صاحب، حضرت رفاعی صاحب نے بھی اس اجلاس میں موجود رہے۔ آئیے آج مجھے ایک رپورٹ۔ عباس خان کالج میں حاضری کا موقع ملا۔ یہاں کی انتظامیہ اور بالخصوص یہاں کے سیکریٹری جناب غفران صاحب سے بھی اور دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج یہاں ایک پروگرام ٹیچرز کا، طالبات کا، لڑکیوں کا، پڑھی لکھی خواتین کا رکھا گیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ خواتین شریک ہوئی اور اسلام کے قانون وراثت کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے سلسلے میں مولانا مفتی عمر عبدالدین قاسمی مدنی کا خطاب ہوا۔ بہنیں اس سے بہت متاثر ہوئیں اور مجھے بھی اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کی اہمیت اور ان کے درجے پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ میرا خواتین سے کے لیے یہ پیغام ہے کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں، علم اور عمل۔ علم یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق سے اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں، حقوق سے بھی واقف ہوں۔ اگر وہ اپنے رائٹس سے واقف نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مرد ان کا استحصال کر سکتے ہیں، جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، بیٹے پوری جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو اگر آپ اپنے رائٹس سے واقف ہوں گی تو آپ اس کا مطالبہ کریں گے۔ اسی طرح حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی طبقہ اگر صرف اپنے حق کو یاد رکھے اور اپنی ذمہ داری کو یاد نہیں رکھے تو وہ سماج کے لیے مفید کردار ادا نہیں کر سکتا۔ بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بہو، بحیثیت ساس، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بدقسمتی سے باپ اپنا پورا وقت گھر سے باہر گزارتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، اور مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں زیادہ وقت دے سکتی تھی وہ بھی بہت کم ٹائم اپنے بچوں کی تربیت پہ لگاتی۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر، خاص کر ان کی دینی اور اخلاقی تربیت پر توجہ دیں۔ اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کھلا راز ہے کہ بہت سی مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی، اور بچیوں کی تربیت مائیں جتنی بہتر طور پر کر سکتی ہیں باپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں
کہ وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم ضرور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رکھیں، خود دین کو پڑھیں اور ان کو دین کے بارے میں بتائیں۔ اور یہی دوسرا پہلو ہے عمل۔ علم صرف اس لیے نہیں ہے کہ آدمی کے نالج میں اضافہ ہو جائے، علم اس لیے ہے کہ آدمی اس کی پریکٹس کرے۔ تو جو کچھ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جانیں اور پڑھیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اچھا خاندان اسی وقت بن سکتا ہے جب خاندان کی عورتیں اپنے آپ کو اخلاق کے پر قائم رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہی میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ تو اب یہ شریعت اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، نقص نہیں ہے، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یہ تو اللہ نے فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بھی فرما دیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے، مضبوط دین ہے۔ اب اگر دوسرے مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا نفرت بھرا ہونا چاہیے؟ ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے؟ ان سے کیا تجارت نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم پڑوس میں غیر مسلم کو پاتے ہیں، ہمارا پڑوس رہتا ہے یا ہمارے ٹیچرز ہیں غیر مسلم، وہ پڑھاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ محبتانہ سلوک نہ کریں، عزتانہ سلوک نہ کریں، عظمتوں والا سلوک نہ کریں، ایسے ہی ان کو چھوڑ دیں؟ کیا اسلام کی تعلیمات ہیں؟ یہ جو غلط فہمیاں پیدا کر کے اسلام کے سلسلے میں ہمارے بیٹیوں کے ذہنوں کو اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو نعوذ باللہ تبدیل کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں یہ قابل علماء اور جو ہمارے اکابر ہیں وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ کے ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک پرسن اللہ ہے، غیر مسلموں کا بھی ایک لا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک لا ہے، اور ہمارے ملک کا جو دستور ہے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اس دستور پہ عمل کر سکتے ہیں، اور دستور نے اجازت دی کہ ہم شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں، ہمارے دین پہ پوری آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ جو غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارے درمیان میں جو محبت ہے، اس محبت کو لڑائی میں بدلنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، وہ چیلنج کو ہم اپنا کر ان کے چیلنج کو ختم کر کے اسے دفاع کر کے ہم بہترین اگر جواب دیں گے ان اکابرین سے سن کر، جب جا کر ہم دین پر بھی مضبوط قائم رہیں گے، اس طرح کے چونچلے جو چھوڑیں گے ان کا معقول جواب ہم دے پائیں گے۔ حضرت دامت برکاتہم نے مختلف کتابوں کو لکھا بھی ہے، اور جو کچھ بھی اسلام کے تئیں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان تمام سوالوں کے جواب حضرت لکھ چکے ہیں تحریر میں۔ تو ہماری خاص طور پر جو نوجوان بیٹیاں ہیں، ڈگری کالج میں پڑھ رہے ہوں یا پی یو سی میں پڑھ رہے ہوں، یا ہماری ٹیچرز ہیں، ان کتابوں کو لے کر آپ اگر پڑھیں گے تو بہت سارے جو غلط فہمیاں، میں تو صرف مثال کے طور پہ کچھ مسئلے آپ کے سامنے رکھا ہوں، ایسے ڈھیر سارے مسائل اب قائم کر چکے ہیں، اب قائم کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اور پوری طرح سے اگر کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک پیڈ رکھیں، جو بھی آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہو سوال لکھیں۔ ہمارے قابل فائق عطار سید مرتضیٰ حسین غفران صاحب جو بہت اچھے، اب میں جوان تو کہوں گا، نوجوان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت جذبہ رکھتے ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، اور آپ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، تو آپ کے پاس پہنچائیں، انگریزی میں لکھیں یا اردو میں، جو بھی آپ جس زبان میں بھی لکھنا چاہیں، جو آپ بہتر طریقے سے، جو آپ کے ڈاؤٹس ہوں کہ ہاں مجھے یہ ڈاؤٹس ہے، مجھے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، آپ ڈاؤٹس رکھ کر اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے اسی طرح کی باتیں ڈالیں تو آپ اسلام سے بدظن نہ ہو،
اسلام کامل ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ساری چیزوں کو آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. کس کے سر ہوگی؟ بھائی کے سر. اسی طرح اگر ماں ضرورت مند ہے، ڈیزرونگ ہے، تو ماں کی رسپانسبلٹی کس کے سر ہوگی؟ بیٹے کے سر ہوگی. تو یہ جواب آپ سب نے خود ہی دیا کہ all financial responsibilities are associated with the men family members, not female members. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اصل میں آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے، equality. You know equality? What is equality? To give each and everyone equal rights. دنیا میں کہیں بھی equality نہیں. This is the most fake argument of the world. کہیں بھی ہے ایکوالٹی؟ اگر ایکوالٹی ہے تو آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں چیئرمین سے لے کے واچ مین تک سب کی تنخواہ ایکول ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو سیلری ہے اکارڈنگ ٹو دا رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ ایک نورانی محفل تھی. عالی جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف لائے تھے. ان سے پہلے ان کے سجادے حضرت عمر عابدین قاسمی صاحب، جو انہوں نے جس طریقے سے بچوں کی موٹیویشن کی، الحمدللہ بچوں کا نظریہ، خصوصاً ہمارے جو پی یو سی کے بچے ہیں، اڈولنس کی عمر میں رہتے ہیں، ان کی جانکاری زیادہ نہیں رہتی، تو ایسا محسوس ہوا کہ بچوں کو ایک الگ ہی طریقے سے انہوں نے ان کو ان کے مائنڈز کو اگنائٹ کیا، اور ان کو ایک ایسی معلومات ہوئی جسے ان کو بالکل خبر نہیں تھی اسلام کے بارے میں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کے بعد حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا خطاب ہوا، جس اتنی نورانی محفل تھی کہ وہ جیسا سمجھاتے گئے، بچوں میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی نے ایک بچی بھی بنا کسی آواز کے ایسی دھیان سے سنا بچوں ان کو کہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ بڑے بڑے محفلوں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ یہ پروگرام بہت کامیاب ہوا اور بچوں کے پر اثر ہوا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچوں کے لیے ایگزامز ہیں. ایسی مشہور و معروف شخصیت جو ہندوستان کے جو آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ایسی شخصیت ہمارے عباس خان کالج میں آ کر ہم سب کو ان کے خطابات سے نوازا، جس کا ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی جو خدم مبارک یہاں پر آ کر گئے ہیں، انشاءاللہ بچے بھی کامیاب ہوں گے، ہمارا ادارہ بھی کامیاب ہوگا. اور کئی تاکیدیں انہوں نے ہمیں کی ہے، کئی نصیحتیں دی ہیں، ادارہ کیسا بڑھانا ہے، ادارہ کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ سینٹرل مسلم ایسوسیشن ایک ایسا ایسوسیشن ہے جو 117 سال گزر چکے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہا ہے ہمارا ادارہ. انشاءاللہ ہم پوری طور سے سینٹرل مسلم ایسوسیشن کو ایک پوری کرناٹک میں ایک مشہور اور معروف ادارہ بنانے کی کوشش میں ہیں. آپ سب سے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اس مقصد میں، جو مقصد ہم لے کر چل رہے ہیں، خصوصاً گرل چائلڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیکو بچی کو تعلیم دینے سے ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ویژن ہے کہ زیادہ تر بیکو بچوں کو ہم تعلیم دیں. اور جو ایجوکیشن کا جو بیڑا ہم نے لیا ہے وہ سب سے اہم پورے جو ہمارے منصوبات ہے اس میں اہم رول آتا ہے ایجوکیشن کا. اسی لیے ہم ایجوکیشن کے لیے ہم پوری طور سے ایکسپینشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ضیاء اللہ شریف صاحب، یونس محمد سیٹھ صاحب، فاروق صاحب، سب ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ جو آج گورنمنٹ جو چل رہی ہے، الحمدللہ ان کا ساتھ ہمیں ہے اور کئی کاموں میں ہمیں مدد مل رہی ہے. انشاءاللہ ہم سب ہمارا اس ادارہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. انشاءاللہ ہمارے سیکریٹری صاحب کی اجازت سے مینجمنٹ سے جو ہے انشاءاللہ
یہ پیورلی ٹیچرس اور لیکچرز کا ورکشاپ ہوگا انشاءاللہ حضرت کی تاریخ لے کر، جس کے اندر جو ہے تمام باتیں جی 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 2 دن کا ورکشاپ ہوگا انشاءاللہ. وہ پرنسپلس کے ساتھ مل کر جو ہے تاریخ طے کریں گے حضرت کی تاریخ لے کر انشاءاللہ. جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے.